جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو پیٹری چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص احمد نون، اور آپ دیکھیں گے قسط نمبر 3 کا حصہ ڈرائنگ باب سوئم حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکم مادر میں وہ نور جو حضرت عبدالرحیم عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی پشت مبارک میں ذو فشاں تھا۔ 11 ربیع الاول 591 ہجری المقدس کو شب جمعۃ المبارک میں آپ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی حاضرہ رحمۃ اللہ علیہ کے بطن اقدس کو تفویض ہوا، اور طرح طرح کے عجائبات و برکات کا اظہار ہر وقت ہونے لگا۔ آپ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر خواب میں حضرت صابر صاحب کو لوگوں سے ہم کلام دیکھتی تھی۔ پیدائش سے 9 روز قبل آپ کو آواز محسوس ہونے لگی کہ گویا کوئی شکم میں ذکر بالجہر میں مشغول ہو اور ظہور اللہ ہوں کی آوازیں اکثر آتی ہیں۔ عجائبات پیدائش انوار الشہود جو حضرت خواجہ عبدالرحیم عبدالسلام کی تصنیف لطیف ہے، اس میں تحریر ہے کہ 19 ربیع الاول 592 ہجری المقدس شب پنجشنبہ بوقت نماز تہجد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ کی تشریف آوری کے وقت آسمان خشک سے ایک بجلی گری اور حاسد حاجی برہان مردود بارگاہ لم یزل کے سر پر پڑی، اور وہ واصل جہنم ہو گیا جو اس وقت 479 سال کی عمر میں تھا۔ یہ حاسد غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آپ کے خلاف مسلسل زہر اگلا کرتا تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے ہم اس کو ان کے سپرد کرتے ہیں۔ مسمات بصری بنت طباف دائیا جو پیدائش کے وقت والدہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھیں، بیان کرتی ہیں کہ سر اقدس سرم پاک کی طرف تھا۔ دائیا مصروف نے غسل دینے کے واسطے قصد کیا تو اس کے جسم میں ایک آگے قہرہ پیدا ہوئی۔ دائیا گھبرا کر دور ہٹ گئی۔ والدہ مخدوم پاک نے فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ یہ لڑکا اولاد غوث پاک سے ہے؟ ان کی آمد سے تو ایک دفتر مرتب ہے، باوضو ہو کر اسے غسل دے۔ چنانچہ باموجب حکم دائیا نے تعمیل کی اور بعد غسل کفنی متبرکہ آپ کو پہنائی گئی اور گود میں اٹھا لیا۔ ارواح پاک کی آمد بغرض زیارت حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آنکھ کھولی مکان کی چھت پر پڑی، فی الفور ایک شدید آواز پیدا ہوئی اور مکان کی پختہ چھت شک ہو گئی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہیبت ناک آواز سن کر والدہ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہما سے بآواز بلند عرض کی، اے دختر نیک اختر، جلد لڑکے کو باہر لے آ کہ مکان زمین پر گرا جاتا ہے۔ اسی گفتگو میں کہ چھت مکان اوپر سے اٹھی اور مکان کے پیچھے جا گری، اور آسمان صاف نظر آنے لگا، اور ابر کے ٹکڑے رنگ سرخ مثل یاقوت المعان کے آسمان سے آتے اور جسم مقدس مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم آغوش کر کے آسمان کو لوٹ جاتے تھے، اور خوشبو لطیف سارے مکان میں پھیل گئی، اور پھر تھوڑی دیر میں یہ خوشبو سارے شہر حرات میں پھیل گئی اور لوگوں کے دماغ معطر ہو گئے، اور وقت طلوع آفتاب حضرات رجال الغیب رکبہ نقبہ نجبہ اغیاث و اقتاب مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں پاک و بوسے دے کر شرف یاب ہوتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ باب سوم یہاں پر ختم ہوا، صفحہ نمبر 22 یہاں پر ختم ہوا، قسط نمبر 3 حصہ 2 یہاں پر ختم ہوا۔ جڑے رہیے ٹرو پیٹریٹ چینل کے ساتھ، اور جو بھی لوگ عاشقان مخدوم دو جہاں ہیں وہ ضرور یہ سنیں اور آگے شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔